بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ترکی اور مصر کے درمیان مصر کے قریب ایک آبادی ہے جس کا نام جزیرہ ہے۔ وہاں عرب کے معزز اور دولت مند افراد میں سے خزیمہ نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ اپنے زمانے کا تقریباً حاتم تھا اور دولت مند اور ایسا کریم تھا کہ ہمیشہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ ہر طرف سے فقراء اور مساکین آ کر جمع ہوتے تھے، شعراء بھی آتے تھے اور سبھی اس کی بخشش اور انعام و اکرام سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اس نے برسوں اپنی زندگی کی سخاوت میں گزاری تھی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ زمانہ اس سے روٹھ گیا۔ مصلحت خداوندی یہی تھی وہ اپیل ہو جائے۔ اس کا سارا مال اور متاع اور اقتدار ختم ہو گیا اور اس کا ہاتھ بالکل خالی ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کوئی شخص اس سے قرض بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ دوسری سخت مصیبت تھی کہ کوئی ایسا قرض دینے پر بھی تیار نہ تھا۔ مجبوراً وہ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گیا اور گھر میں جو کچھ اثاثہ اور فرش وغیرہ تھا اسے بیچنا شروع کر دیا اور اس طرح اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ انسان کے لیے یہ کتنی سخت منزل ہے کہ جس کا دروازہ ہمیشہ حاجت مندوں کی ضرورت روائی کے لیے کھلا رہا ہو، وہ اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اور گھر کا سامان فروخت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ قیام اس جزیرے کے حاکم اکرم نے ایک روز اپنی مجلس میں دریافت کیا کہ خزیمہ کس حال میں ہے۔ میں نے ایک مدت سے انہیں نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ اس بیچارے کا حال کیا جانیں، اس کی عزت اور ابرا خاک میں مل گئی، اس کا مال ہاتھ سے جاتا رہا اور اب وہ فقیر ہو کر گوشہ نشین ہے اور گھر کی چیزیں بیچ کر کام چلا رہا ہے۔ وہ بالکل یہی دست ہو چکا ہے۔ اکرامہ کو سخت صدمہ ہوا اور اس پر رکت طاری ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو اپنے زیر تاثیر بیت المال سے 4000 اشرفیہ نکال کر انہیں 4 تھیلیوں میں بند کیا اور اپنے غلام کے سپرد کر کے ایک گھوڑے پر خود سوار ہوا اور اپنے غلام کو ساتھ لیا اور اس طرح خزیمہ کے گھر کے قریب پہنچا۔ وہاں پہنچ کے اس مقصد کے غلام کو بھی علم نہ ہو اور یہ کام پوشیدہ طور سے انجام پائے تاکہ عمل خاص رہے اور صرف خدا جانے اور بس۔ غلام سے کہا کہ اشرفیہ مجھے دو اور تم واپس جاؤ، اور خود ہی تھیلیوں کو اٹھانے کا کام بھی کیا اور ایک حاکم اپنی شان و جلال کے باوجود اشرفیوں کو اپنے کندھے پر لاد کر اور رات کی تاریکی میں اپنے سر اور چہرے کو چھپا کے خزیمہ کے دروازے پر پہنچا اور دست دی۔ خزیمہ باہر آیا اور کہا، کون ہے؟ میں ایک عرب ہوں، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا ہے؟ کہا، 4000 دینار ہیں، کوئی خاص چیز نہیں۔ میں نے سنا تھا کہ تم پریشانی میں گرفتار ہو، لہذا یہ پیسے لایا ہوں۔ خزیمہ نے کہا، جب تک تمہیں پہچانوں گا نہیں یہ پیسے نہیں لوں گا۔ اکرمہ نے کہا، تم کو اس سے کیا کام کہ میں کون ہوں؟ یہ پیسے لے لو، میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے پہچانو۔ خزیمہ بھی اس بات پر جم گیا کہ جب تک یہ نہ بتاؤ گے کہ تم کون ہو میں یہ رقم نہیں لوں گا۔ اکرمہ نے مجبور ہو کر عمومی حیثیت کا ایک جعلی نام بتا دیا کہ انا جابر اسرات الاکرام، یعنی میں ایک ایسا آدمی ہوں جو صاحبزان اکرام کی لغزشوں کی تلافی کرتا ہوں۔ جو کریم اور سخی انسان لغزش کرتا ہے اور مال و زرع اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، میں اس کی اداسی دور کرتا ہوں اور ایسے پیسے بھی دیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا۔ خزیمہ ان تھیلیوں کو گھر میں لایا اور زوجہ سے کہا، چراغ روشن کر کے دیکھیں کتنی رقم ہے۔ زوجہ نے کہا، چراغ میں تیل نہیں ہے۔ اس نے کہا، بہتر ہے، میں صبح ہونے کا صبر کرتا ہوں۔ زوجہ نے پوچھا، آدھی رات کو اتنا مال کون لایا ہے؟ اس نے کہا، میں نے بہت کوشش کی وہ شخص اپنا نام بتا دے مگر اس نے نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ چلا گیا کہ انا جابر اسرات الاکرام، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا۔ اکرام کی سرگشت سنیے کہ وہی حاکم جس نے اتنی کثیر و دولت اس بے نواز اور حاجت مند کو دی، جب اپنے گھر پہنچا تو اس کی زوجہ سخت ناراض تھی۔ اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور سر کے بال نوچ ڈالے۔ اکرمہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، تم اس وقت آدھی رات کو کہاں گئے تھے؟ اکرمہ نے کہا، ایک ضروری کام تھا۔ اس نے کہا، نہیں، یقیناً تم کسی دوسری عورت کے پاس گئے ہوئے تھے، اس کے سوا اس وقت اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اکرمہ نے کہا، واللہ کسی عورت کا قدم درمیان میں نہیں تھا، ایک کام تھا اس لیے چلا گیا۔ لیکن اس کی زوجہ خاموش نہیں ہوئی، اپنا سر و زینہ پیٹنا شروع کر دیا اور کہا، میں خودکشی کر لوں گی، ورنہ صاف صاف بتاؤ کہاں گئے تھے؟
اس نے کہا میں تم سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا کسی اور عورت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زوجہ بھی حقیقت سے آگاہ ہو سکے، لیکن وہ کسی طرح باز نہ آئی۔ اس نے کہا میں تم سے اصل واقعہ بتا ہی دیتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ خزیمہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، لہذا میں 4000 دینار لے کر اس کے پاس گیا تھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے نام نہیں بتایا، صرف اتنا کہہ دیا کہ انا جابر الاسرات الاکرام۔ وہ واپس چلا آیا۔ اس کی زوجہ بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئی اور بات ختم ہو گئی۔ خزیمہ اس رقم کو کاروبار میں لگا دیا اور اس رقم کے ایک حصے سے کچھ سامان خرید کے شام کا سفر اختیار کیا۔ جب عمومی خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا تم کئی سال سے ادھر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ زمانہ میرے اوپر بہت ہی سخت گزرا، میں بالکل تہی دستی میں آ گیا تھا۔ خلیفہ نے کہا اگر تم چاہتے تو کوئی سواری کر کے چلے آتے، اس کی تلافی کر دیتا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس سواری کا کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ پھر اب کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میرے لیے فراغی کا ایک قدرتی ذریعہ پیدا ہو گیا۔ ایک رات اندھیرے میں ایک شخص اپنا سر اور چہرہ چھپائے آیا اور 4000 دینار دے کر چلا گیا۔ میں نے باس کا نام پوچھا لیکن اس نے فقط اتنا ہی کہا انا جابر الاسرات الاکرام۔ خلیفہ نے کہا کاش میں اس شخص کو جانتا تو اس کو جو خود اکرام الزواج سے نوازتا۔ خزیمہ نے رخصت ہونا چاہا تو خلیفہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جزیرہ کی حکومت تمہارے سپرد کر دوں، اور خزیمہ بھی اسے قبول کر لیا۔ بیچارہ اکرام جب وہاں کا حاکم تھا معزول ہو گیا اور خزیمہ اس کا حاکم بن گیا۔ خلیفہ نے کہا وہاں پہنچ کر اس کو معزول کر دینا اور اس سے سختی کے ساتھ بیت المال کا حساب لینا۔ 5 پڑتال کے بعد اگر اس کی خیانت ثابت ہو تو اسے قید کر کے شام روانہ کر دینا۔ خزیمہ حکومت جزیرہ کا پروانہ لے کر روانہ ہوا۔ رسم کے مطابق نیا حاکم مقام حکومت میں پہنچنے سے قبل قاصد کے ذریعے متعلقین کو اپنی امداد سے مبتلا کر دیتا تھا۔ جب وہ قاصد پہنچا اور اکرمہ کو اطلاع ہوئی تو اسی نے چند افراد کے ہمراہ پوری احترام کے ساتھ باہر نکل کر خزیمہ کا استقبال کیا اور اسے دارالحکومت میں لے جا کر اس کی جگہ پر بٹھا دیا، لیکن اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ میں کون ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب خزیمہ نے پوری تسلط حاصل کر لی اور منصب حکومت پر برجمان ہو گیا تو اس نے کہا کہ اکرمہ کو لاؤ۔ جب یہ معزول حاکم حاضر ہو گیا تو اس نے کہا بیت المال کا حساب و کتاب دو۔ میں سے چند دینار کی کمی نکلی جن میں وہ بیچارہ 1000 دینار شامل تھے جو اکرمہ نے ایک شب خود اس مروت کو دیے تھے، جو آج انہی کی وجہ سے خزانہ میں اتنی کمی ظاہر ہو رہی تھی۔ خزیمہ نے کہا اکرمہ یہ رقم پوری کرو۔ اس نے کہا واللہ خدا جانتا ہے کہ میں نہیں یہ رقم نہ کھائی ہے نہ کہیں جمع کی ہے۔ خزیمہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ بیچارہ اکرمہ معزول ہوا اور وہی شخص جس نے خود اس موجودہ حاکم کو 4000 دینار دیے تھے وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر بھی اس بیچارے پر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ وہی ہوں جس نے اس رات تمہیں 4000 دینار پہنچائے تھے اور اب تم اس کا بدلہ اس طرح دے رہے ہو، اس لیے کہ جو عمل صرف خوشنودی خدا کے لیے ہو اسے دوسروں سے کہنا یا اس پر احسان جتانا درست نہیں ہوتا۔ اکرمہ کو قید کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کچھ ہی نہیں تھا۔ خزیمہ نے حکم دیا کہ اس کو شکنجہ کر دیا جائے۔ جب اس معزول حاکم کو شکنجہ میں کیا گیا تو اس کی زوجہ برداشت نہ کر سکی اور نئے حاکم خزیمہ کے پیغام پہنچایا کہ آیا جابر الاسرات الاکرام کا بدلہ یہی ہے۔ صرف اس قدر سننے کے بعد خزیمہ فوراً خود ہی قید خانے میں پہنچا، اکرمہ کے قدموں پر گر گیا اور معذرت شروع کی اور پاؤں بڑھاتے ہوئے کہا اپنے پاؤں کی زنجیریں میرے پاؤں میں باندھو۔ جب اکرمہ اس پر تیار نہ ہوا تو کہا تم سوار ہو کر چلو، میں پیدل چلوں گا۔ اس نے کہا میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو ایسا کیوں کر رہے ہو؟ خزیمہ نے کہا کیا تم فلاں شب مجھے مصیبت سے نجات نہیں دلائی تھی؟ اس نے کہا میں نے یہ عمل تمہارے لیے نہیں کیا تھا۔ آخر کار اسے پوری عزت اور احترام کے ساتھ عمومی خلیفہ کے پاس لے جایا گیا اور کہا یہی وہ جوان مرد ہے اس رات کو میری مدد کی تھی اور جو اب حکومت سے معزول ہے۔ کہتا ہے کہ خلیفہ نے بھی اسے کافی مال و زوار سے نوازا، چاہا کہ پھر اسے اسی سابقہ حکومت میں بحال کر دے، لیکن اس نے منظور نہیں کیا۔ کہا میں جزیرے کو حکومت نہیں چاہتا،
اس پر خلیفہ کو ہی قائم رکھیں۔ خلیفہ نے دوسرے علاقے کی حکومت اس کے سپرد کی اور پوری شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ بے شک جو عمل خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔